حیدرآباد کی ٹیم پہلی بار پی ایس ایل کے فائنل میں پہنچ گئی۔ 3 مرتبہ کی چیمپئن اسلام آباد یونائیٹڈ ایونٹ سے آؤٹ۔ اسلام آباد یونائیٹڈ آخری اوور میں 6 رنز نہ بنا سکی۔ حنین شاہ نے حیدرآباد کنگزمین کو فائنل کی ٹکٹ دلائی۔ اسلام آباد یونائیٹڈ 187 رنز کے تعاقب میں 7 وکٹوں پر 184 رنز ہی بنا سکی۔ پی ایس ایل کا فائنل اتوار کو حیدرآباد اور پشاور میں ہوگا۔ لاہور کا قذافی اسٹیڈیم میزبانی کرے گا۔ ایران کی تازہ ترین تجاویز سے مطمئن نہیں۔ ایران سے بات ہو رہی ہے، آگے نہیں بڑھ رہی۔ ایرانی قیادت آپسی کشمکش کا شکار ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی گفتگو۔ کہا ایرانی ڈیل بھی کرنا چاہتے ہیں، مجھے یقین نہیں کہ ہم کسی معاہدے پر پہنچ سکیں گے۔ ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار نہیں چاہتے۔ آبنا ہرمز اس وقت تک مکمل طور پر بند ہے۔ شہباز شریف اور فیلڈ مارشل کی بہت عزت کرتا ہوں۔ سفارتکاری کے لیے تیار ہیں، مگر امریکہ کو دھمکی آمیز بیانات ترک کرنا ہوں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا واشنگٹن کو پیغام۔ کہا ایران کی مسلح افواج مکمل طور پر چوکس ہیں، کسی بھی خطرے یا جارحیت کے خلاف فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ بہت سے ممالک ثالثی کے لیے تیار ہیں، مگر امریکہ سے باضابطہ مذاکرات میں ثالث صرف پاکستان ہے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کا دو ٹوک موقف۔ کہا فوری نتائج کی توقع رکھنا مناسب نہیں۔ ایرانی جہاز پر امریکی قبضہ بحری قزاقی ہے۔ معاملہ پاکستان کے ذریعے اٹھا رہے ہیں، حملے کو رہا کرانا چاہتے ہیں۔ ایران سے جنگ جاری رکھنے کا ٹرمپ کا اختیار ختم۔ ایران جنگ جاری رکھنے کا فیصلہ کانگریس کرے گی۔ ٹرمپ انتظامیہ کو 60 دن میں جنگ کی منظوری لینی تھی۔ منظوری لینے کی 60 دن کی ڈیڈ لائن ختم۔ ٹرمپ انتظامیہ کے کانگریس سے بچنے کے حربے۔ ٹرمپ انتظامیہ کے سینئر عہدیدار نے دعویٰ کیا کہ امریکہ ایران جنگ ختم ہو گئی۔ سیز فائر کے بعد کوئی جھڑپ نہیں ہوئی، لڑائی اب ختم ہو چکی ہے، اب کانگریس کی منظوری درکار نہیں۔ امریکہ ایران کے خلاف جنگ جاری رکھ سکتا ہے یا نہیں، امریکی ایوانوں میں نئی بحث چھڑ گئی۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہگزت کا سینٹ کمیٹی میں پیشی کے موقع پر ارکان سے تند و تیز جملوں کا تبادلہ۔ کہا ایران جنگ قانونی ڈیڈ لائن کے باوجود بھی جاری رہ سکتی ہے۔ جنگ میں وقفہ 60 دن کی مدت غیر مؤثر بنا دیتا ہے۔ جنگ کے خاتمے کا فیصلہ وائٹ ہاؤس کرے گا، جاری رہنے کا فیصلہ بھی وائٹ ہاؤس کرے گا۔ پیٹ ہگزت نے ڈیموکریٹس کو شکست خوردہ قرار دیا۔ امریکہ ایران کو سرنڈر پر مجبور کرنے میں ناکام۔ ایران سے اب کیسے نمٹا جائے، امریکی حکام نے سر جوڑ لیے۔ امریکی فوجی حکام نے ٹرمپ کو نئے آپشن پیش کر دیے۔ امریکی اخبار کی رپورٹ کے مطابق حملوں کا مقصد ایران پر آخری فیصلہ کن ضرب لگانا ہے۔ حملوں میں انفراسٹرکچر کے اہداف بھی شامل ہوں گے۔ آبنا ہرمز کے ایک حصے پر قبضہ کرنے کا منصوبہ بھی آپشنز میں شامل۔ ایران جنگ کی لاگت $50 ارب ہے، امریکی حکام کا اعتراف۔ اس سے پہلے پینٹاگون نے لاگت $25 ارب بتائی تھی۔ دوسری جانب ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے امریکی جنگ کی لاگت $25 ارب ہے، نہ ہی $50 ارب۔ نتنیاہو کا کھیلا گیا جوا امریکہ کو $100 ارب کا نقصان پہنچا چکا ہے۔ امریکی ٹیکس دہندگان کے لیے بالواسطہ اخراجات اس سے کہیں زیادہ ہیں۔ اسرائیل فرسٹ کا ہمیشہ مطلب امریکہ لاسٹ ہی ہوتا ہے۔ آبنا ہرمز کی ناکہ بندی ناقابل برداشت ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا کہ جنگ بندی کے باوجود ایرانی بندرگاہوں کی بحری ناکہ بندی دراصل امریکی فوجی کارروائیوں کا تسلسل ہے۔ امریکی اقدامات ایک خود مختار ملک کے خلاف فوجی کارروائیوں میں توسیع ہے۔ امریکی جابرانہ رویہ ناقابل برداشت ہے۔ ایران اور متحدہ عرب امارات میں دوریاں بڑھ گئیں۔ متحدہ عرب امارات کے صدارتی مشیر انور گرگاش نے کہا ہے کہ ایران نے ہمسایہ ملکوں پر جارحیت کی، ایران پر بھروسہ یا انحصار نہیں کر سکتے۔ عالمی قانون آبنا ہرمز کی آزادی کا ضامن ہے۔ باپ کی شروع کردہ جنگ میں بیٹوں پر چاندی برسنے لگی۔ امریکہ ایران جنگ میں صدر ٹرمپ کے بیٹوں کی خوب کمائیاں۔ امریکی جریدے بلومبرگ نے اسلحے کی بڑی ڈیل سے پردہ اٹھا دیا۔ ٹرمپ کے بیٹوں کی حمایت یافتہ کمپنی نے امریکی فضائیہ سے بڑی ڈیل کی۔ کمپنی امریکی فضائیہ کو انٹرسیپٹر ڈرون فروخت کرے گی۔
ٹرمپ کے بڑے بیٹے کی دولت ایک سال میں 6 گنا بڑھی۔ ایرک ٹرمپ کی دولت 8 ماہ میں $280 ملین ہو گئی۔ 8 ماہ قبل ایرک کے اثاثے $190 ملین تھے۔ افغان طالبان کی اشتعال انگیزیاں جاری۔ باجوڑ میں کرکٹ گراؤنڈ پر کوارڈ کاپٹر سے حملہ، 3 افراد زخمی ہو گئے۔ حملہ اس وقت کیا گیا جب گراؤنڈ میں میچ جاری تھا۔ سیکورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ حملوں کا مقصد عوام میں خوف و ہراس پھیلانا ہے۔ فورسز ان کارروائیوں کا مؤثر جواب دے رہی ہیں۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا ہے مارکہ حق میں پاکستان کی فتح تا قیامت یاد رکھی جائے گی۔ پاکستان نے جنگ میں بھارت کو چند گھنٹوں میں ہی گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ ہمارے دشمن کو ہر کچھ عرصے بعد ہماری یہ آزادی کھٹکتی ہے۔ صدر آصف زرداری کا چین کا 5 روزہ سرکاری دورہ مکمل۔ پاکستان اور چین کے درمیان معاہدوں پر دستخط۔ تعمیرات، صحت، میڈیکل اور ٹیکنالوجی میں معاہدے شامل۔ چینی سرمایہ کار پاکستان میں فیکٹریاں لگائیں گے۔ تقریب میں پاک چین دوستی پر مبنی دستاویزی فلم بھی دکھائی گئی۔ کمیونسٹ پارٹی آف چائنا ہائنان کے سینئر رہنما وانگ چیانگ نے صدر مملکت کو رخصت کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے چیئرمین پاکستان ورچوئل ایسٹ ریگولیٹری اتھارٹی بلال بن ثاقب کی ملاقات۔ وزیر اعظم کی ڈیجیٹل معیشت کے فروغ کے لیے ریگولیٹری نظام کو جلد مکمل فعال بنانے کی ہدایت۔ کہا سرمایہ کاروں کے اعتماد میں اضافے کے لیے ریگولیٹری نظام عالمی معیار کے مطابق ہونا چاہیے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا FIA ہیڈ کوارٹرز کا دورہ۔ FIA ہیڈ کوارٹرز اور اکیڈمی کی اپ گریڈیشن پروجیکٹ پر پیش رفت کا جائزہ لیا۔ محسن نقوی کی تعمیراتی سرگرمیوں کو اعلیٰ معیار کے مطابق مکمل کرنے کی ہدایت۔ محسن نقوی کی زیر صدارت FIA ہیڈ کوارٹرز میں اجلاس۔ کہا نئی بھرتیوں کے عمل میں میرٹ اور شفافیت کو ہر صورت یقینی بنایا جائے۔ ملک میں لوڈ شیڈنگ ختم ہو گئی۔ وزیر توانائی اویس لغاری کا اعلان۔ کہا نظام کی بہتری کے لیے بروقت اقدامات کیے گئے ہیں۔ پن بجلی کی پیداوار میں نمایاں اضافہ ہوا۔ LNG جہاز بھی پاکستان پہنچ گیا۔ عوام کو آئندہ لوڈ شیڈنگ کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ خام تیل کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ جاری۔ برنٹ خام تیل $110 فی بیرل پر فروخت ہو رہا۔ WTI $102 فی بیرل پر پہنچ گیا۔ ایران جنگ کے بعد برنٹ 40% مہنگا ہو چکا۔ پیٹرول اور ڈیزل $400 لیٹر۔ عوام پھٹ پڑے۔ کیا کمائیں کیا بچائیں، شہریوں کی دہائیاں۔ گاڑی بائک کچھ بھی چلانے کی سکت نہیں رہی۔ ان حالات میں گزارا کرنا مشکل ہو گیا۔ شہریوں نے نئی قیمتوں کو مسترد کر دیا۔ مفت پبلک ٹرانسپورٹ آپریشنل رہے گی یا نہیں، سہولت کا حتمی فیصلہ وزیر اعلیٰ مریم نواز کریں گی۔ حتمی فیصلے کے لیے اجلاس طلب۔ محکمہ ٹرانسپورٹ نے سہولت میں 1 ماہ کی توسیع کی سفارشات ارسال کر دیں۔ ورکنگ مکمل۔ اورنج ٹرین میٹرو بس سروس میں مزید 1 ماہ مفت سفری سہولت ہوگی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے ڈنمارک کی سفیر کی ملاقات۔ دو طرفہ تعلقات اور سرمایہ کاری کے فروغ پر تبادلہ خیال۔ ماحولیاتی تحفظ اور صاف توانائی کے فروغ پر بھی گفتگو ہوئی۔ ڈنمارک کی سفیر کا سندھ میں گرین انرجی منصوبوں میں دلچسپی کا اظہار۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے رحمت کارڈ پروگرام کا ڈیجیٹل افتتاح کر دیا۔ 50,000 بیواؤں اور یتیم بچوں کو 1 لاکھ روپے فی کس دیے جائیں گے۔ کارڈ کے لیے صوبائی زکوٰۃ فنڈ سے 5 ارب روپے کی ریکارڈ رقم مختص۔ مریم نواز کہتی ہیں کسی بے سہارا کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ مہنگائی 21 ماہ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ اپریل میں مہنگائی کی سالانہ شرح میں 11% اضافہ۔ مارچ میں مہنگائی کی شرح 7.30% تھی۔ مارچ کی نسبت اپریل میں مہنگائی 2.5% بڑھی۔ پیٹرولیم قیمتیں ترقیاتی بجٹ پر بھاری پڑ گئیں۔ تعمیراتی مٹیریل کی لاگت میں 10 سے 18% اضافہ۔ ریت، بجری، اینٹ، سیمنٹ اور سریا مہنگا۔ سرکاری ترقیاتی لاگت 10 سے 15% بڑھ گئی۔ سڑکوں اور انفراسٹرکچر منصوبے سب سے زیادہ متاثر ہوں گے۔ صوبائی محکموں کو جاری منصوبوں کے لیے مزید فنڈز درکار ہوں گے۔ بجٹ میں منصوبوں کی قیمتوں پر نظر ثانی ہوگی۔
اماراتی شہریوں کے 3 ملکوں کے سفر پر پابندی، ایران، لبنان اور عراق کے سفر پر پابندی عائد۔ عرب امارات کی حکومت نے ہدایات جاری کر دیں، اماراتی شہری ان ملکوں سے واپس آ جائیں۔ پاکستان سمیت 11 ممالک کی غزہ جانے والے امدادی فلوٹیلا پر اسرائیلی حملے کی مذمت۔ وزرائے خارجہ نے مشترکہ اعلامیے میں کہا کہ فلوٹیلا پر حملہ بین الاقوامی قانون کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ وزرائے خارجہ کا امدادی کارکنوں کی سلامتی پر گہری تشویش کا اظہار۔ اسرائیل سے گرفتار کارکنوں کی فوری رہائی کا مطالبہ۔ مشترکہ اعلامیہ پاکستان، ترکی، برازیل، اسپین، ملائیشیا، بنگلہ دیش کے وزرائے خارجہ نے جاری کیا۔ کولمبیا، اردن، لیبیا، مالدیپ اور جنوبی افریقہ بھی شامل۔ چھتوں پر پتنگ لوٹنے اور کودنے پر پابندی، اونچی آواز میں موسیقی، ڈی جے سسٹم نہیں لگایا جائے گا۔ پنجاب حکومت کا پتنگ بازی کے لیے نئے قواعد و ضوابط کا اعلان۔ پتنگ بازی صرف مضبوط چھتوں پر ہوگی۔ 30 دسمبر قواعد و ضوابط پر عمل درآمد کی ڈیڈ لائن مقرر۔ مریم نواز نے کہا کہ پتنگ بازی کے نام پر انسانی جانوں سے کھیلنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ہر ایک کو قواعد و ضوابط پر عمل کرنا ہوگا۔ بیجنگ میں انٹرنیشنل آٹو شو کی دھوم، چین کی ای وی صنعت میں اے آئی اور جدید ٹیکنالوجی کا استعمال۔ چین کی جدید ترین گاڑیاں چلتی پھرتی اسمارٹ ڈیوائسز بن چکی ہیں۔ چینی کمپنیاں خودکار ڈرائیونگ میں دنیا کی قیادت کر رہی ہیں۔ اور موسم کا بدلتا رنگ، پی ٹی ایم اے کا آندھی اور بارشوں کا الرٹ جاری۔ آج سے 4 مئی تک آندھی اور طوفانی بارش کی پیش گوئی۔ پنجاب بھر کے کمشنرز، ڈپٹی کمشنرز کو الرٹ جاری کر دیا گیا۔